بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. الحمدللہ 2 عشر رمضان کے گزر چکے ہیں. خوش نصیب ہے وہ مسلمان حضرات جنہوں نے ان عشر کو قیمتی بنا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی. اب ہم آخری عشر میں پہنچ چکے ہیں رمضان کی، جو کہ بہت ہی زیادہ قیمتی عشر ہے. اس میں تقریباً کچھ اعمال میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ یہ عشر آپ کا قیمتی بنے گا. ایک تو اس عشر کی طاق راتوں میں 21 کی طاق رات، 23 ہو گیا، 25 ہو گیا، 27 29 کی طاق راتوں میں کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کے اہتمام کرے. عبادت نوافل پڑھے، تلاوت کرے، تہجد کے اہتمام کرے، صدقے کرے. کیوں؟ تاکہ آپ کو لیلۃ القدر کا ثواب مل سکے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ، اس عشر میں کیا کریں؟ مغفرت چاہے بہت سے، ہر کسی کو معاف کرے. جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، ایک ایک کا نام چن چن کر لے کر اس کی معافی کرے. یا اللہ میں نے آپ کے حادث کو معاف کر دیا، فلاں کو معاف کیا، فلاں نے مجھ کے ساتھ یہ زیادتی کی، میں نے سب کو معاف کر دیا. ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی مغفرت اور رحمت عامہ کا جوش آ کر آپ کو کیا کرے، اللہ پاک آپ ہی کو معاف کر دے. اس کے بعد کیا کہ کچھ خصوصی نوافل کے اہتمام کرے. صلاۃ تسبیح پڑھے. اگر صلاۃ تسبیح کا طریقہ نہیں آتا تو انشاءاللہ میں اگلا جو ویڈیو اس پر بناؤں گا بھی، اپنے امام سے پوچھے، علماء سے پوچھے کہ مجھے صلاۃ تسبیح کا طریقہ بتائیں. چاش پڑھے، اوابین پڑھے، تہجد کے اہتمام کرے. تو یہ کچھ نوافل یہ اپنے کرنے ہیں. اور آخر جو عمل ہے، جو بہترین عمل ہے، لیلۃ القدر کی تلاش اپنی خواہ کرنی. اس رات کو اپنی خواہ تلاش کر کے خود بھی ثواب حاصل کرنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی کیا کرتے ہیں، جگانا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو عشر میں نہ خود ہی سوتے تھے، نہ اہل و عیال کو سونے دیتے تھے، بلکہ ان کو بھی جگا کر راتوں کو عبادت کرنے کا اہتمام فرماتے تھے. اور اپنے ٹائم کو فضول اب مت ضائع کرے، لہو لعب سے بچیں اور کیا کریں، اس وقت کو قیمتی بنا کر، کیا پتہ کہ یہ اگلا رمضان ہمارے نصیب میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اپنے اللہ سے خصوصی دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.